بٹی صاحب آپ نے ایک آج اسٹوری پہ کام کیا، کل بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے LPG کے حوالے سے ملتان میں، اور آپ نے آج اوگرا کے اتھارٹی سے بھی انٹریکشن کیا ہے، وہاں پہ لوکل اتھارٹی سے بھی انٹریکشن کیا ہے، اور آپ نے 1-2 دفعہ وزٹ بھی کیا تھا گوادر میں. تو آپ نے کیا اس میں کون لوگ ہیں، وہ کون سا مافیا ہے جو اس ملک کے لوگوں کے زندگیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے اور سب سٹینڈرڈ جو ہے LPG لا رہا ہے اور بے جا جو پرافٹ ہے وہ کما رہا ہے، اور اس میں کون کون سے لوگ ہیں جو انوالو ہیں اور کون سی اتھارٹیز ہیں جو قصوروار ہیں؟ خان صاحب یہ بڑی ہی دکھ بھری ایک داستان ہے. ہم اپنے ناظرین کے ساتھ کوئی بھی سٹوری کرتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے ہم ایکسکلوسیو ویوز ہم جنریٹ کریں، ایکسکلوسیو ڈیٹیل شیئر کریں. تو یہ ملتان کے اندر انتہائی ایک ہولناک دل دہلا دینے والا واقعہ آیا، جس کی ویڈیو اور اس کی پکچر دیکھنے کے بعد یہ فیل ہوتا ہے کہ ہیروشیما کے اندر جب ایٹم بم گرا تھا وہ منظر تھا، اور وہاں بڑے پیمانے کے اوپر تباہی ہوئی ہے، 6 قیمتی جانوں کو بھی ضیاع ہوا. جو آس پاس لوگ رہتے تھے ان کے ابھی تو لوگ وہ اپنے گھر چھوڑ کے جا چکے تھے. ہوا کیا، اوگرا نے نوٹس لیا، تحقیقات ہوئی، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے بھی نوٹس لیا ہے. تو میں نے جا کے تمام تر تفصیلات اکٹھی کی ہیں کہ اصل حقائق ہیں کیا. حقائق ایسے ہیں کہ بندہ سر پکڑ کر بیٹھ جائے. اور اس وقت اس ملک کے اندر نا اس وقت جو مختلف جگہوں کے اوپر بیٹھے ہوئے DMG گروپ کے بابوز ہیں، پولیس افسران ہیں، اس وقت نا وہ عدالتوں میں ہوتے ہیں لیکن کوئی ریلیونٹ قانون نہیں ہے. تو اب میں اس کی تفصیل یہ ہے خالد صاحب، میں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ ملتان کا انڈسٹریل ایریا جہاں پہ مختلف انڈسٹریز لگی ہوئی ہیں، کیمیکل انڈسٹری بھی ہے، وہاں پہ یہ باؤزر کیا کر رہے تھے. مسئلہ یہ ہے، کہانی شروع ہوتی ہے سندھ سے. اچھا. پاکستان کے اندر گیس LPG کی بڑی مارکیٹ ہے. ہمارے ہاں ڈیلی جو ہمارے ہاں پاکستان میں جو گیس کی جو ڈیمانڈ ہے، تقریباً آپ یہ سمجھے کہ ہم 2000 سے 2000 میٹرک ٹن لوکلی پروڈیوس کرتے ہیں، آئل ریفائنریز اور مختلف آئل کمپنیاں جو فیلڈ سے پروڈیوس کرتی ہیں. اس کے بعد تقریباً 800 ٹن سمندری راستے سے آتی ہے، اور باقی جو سمجھیں تقریباً کوئی 2000 یا 2500 ہے وہ مسلسل ہماری آتی ہے تفتان اور گوادر. یہ 2 پوائنٹ ہیں جو ایران سے آتی ہیں. اب جب یہ لوکل روڈ لینڈ روڈ سے جو گیس آتی ہے یا سمندری راستے سے آتی ہے، پہلے سندھ کے اندر ایک علاقہ تھا، وہاں پہ پنو عقل کے پاس ایک پلانٹ لگایا ہوا تھا، وہاں پہ CO2 جس کی فی ٹن قیمت ہے 40,000 روپے، اور LPG کی آج کے دن قیمت ہے 2,50,000 روپے فی ٹن. یہ کرتے یہ ہیں، CO2 بہت اس کے اندر پریشر ہوتا ہے، خطرناک گیس بھی ہے. یہ وہاں سے ہر باؤزر میں سے 5 سے 10 ٹن گیس نکالتے ہیں LPG، اور اس کے اندر CO2 انجیکٹ کر دیتے، اور یہ بڑا خطرناک پروسیس ہے. اڈلٹریشن بھی ہو رہی ہے اور اس کا نقصان بھی ہو رہا ہے. وہاں پہ ایک حادثہ ہوا تھا جس کے نتیجے میں 2 جانوں کا ضیاع ہوا تھا. اوگرا نے نوٹس لیا تھا، 1 سال پہلے کی بات ہے. ابھی تک یہ معاملہ چل رہا ہے. آپ کا سن کر حیران ہوں گے، اتنا بڑا حادثہ ہو جائے تو PPC پاکستان پینل کوڈ کے تحت جو سزائیں ہوتی تھی سیکشن 285 286 کے تحت، وہ ہے جی جناب 6 ماہ سزا ہے، قابل ضمانت جرم ہے، اور اس کے بعد جو 3,000 یا 8,000 روپے جرمانے. جی یہ تو نامینل سزا ہے. اوگرا نے یہ کریڈٹ جائے گا، 1 سال جنگ لڑی، تمام بڑے مشکل سے پنجاب اور انٹیریئر منسٹری نے آپ کامنٹس دیے. اب PPC کے اندر نیا سیکشن آ چکا ہے، کمیٹی میں جا چکا ہے، اپروول ہو رہی ہے، جس کے تحت اس کے 10 کروڑ پہ جرمانہ ہوگا، ناقابل ضمانت اس کے اوپر سزا ہوگی، اور 10 سال قید بھی ہوگی. تو خان صاحب سکھر کے اندر یہ ہوا حادثہ، وہاں 2 لوگوں کی قیمتی جانیں گئیں. اوگرا پھر متحرک ہوا اور کوششیں ہوئی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس معاملے کو روکا جائے. پھر ان لوگوں نے سیٹ اپ منتقل کیا ملتان میں، جو کہ بلوچستان سے بھی اور کراچی پورٹ سے بھی جو LPG آتی تھی، یہاں باؤزر کے اندر پھر اس کو نکال کے کوالٹی LPG CO2 انجیکٹ کی جاتی تھی. انڈسٹریل ایریا انلیگل ایکٹیویٹی ہو رہی تھی. میں نے چیک کیا ہے، وہاں پر کسی کمپنی کا یہ کوئی سٹوریج پلانٹ نہیں تھا، کسی مارکیٹنگ کمپنی کے پاس کوئی لائسنس نہیں تھا، اور وہاں پہ طویل عرصے سے یہ کام جاری تھا. DC ملتان ہو، DPO ہوں، SHO ریلیونٹ تھانے کے ہوں، یا وہ انڈسٹریل ایریا کی انتظامیہ ہو، یہ بہت بڑا سوال ہے کیسے انہوں نے اجازت دی کہ یہ باؤزر اندر آئیں اور یہاں پہ اتنا خطرناک کھیل کھیلیں، جس سے یہ جو بٹی صاحب امپریشن ڈیولپ ہوا ہے کہ جو پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے بڑی فنکشنل ہے، بڑی وائبرنٹ ہے، اور بڑی رزلٹ اورینٹڈ ہے، اور بڑی ایفیشینٹ ہے، تو اس کی موجودگی میں یہ پینیٹریٹ کر کے ملتان بڑا اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ ایریا ہے، اور وہ بھی انڈسٹریل سیکٹر میں پینیٹریٹ کر گئے. تو یہ تو میرے خیال میں جو امپریشن ڈیولپ ہوا ہے پنجاب گورنمنٹ کا، وہ تو اس کے بالکل سراسر خلاف بات جا رہی ہے. خالصہ بڑا امپورٹنٹ آپ کا پوائنٹ ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی آپ وائبرنٹ ہو کے کام کر رہے ہو نا، ایک ہمارے سوسائٹی کے اندر ایسے مختلف مافیاز اور بڑے بڑے گروپس ہیں جو قانونی سکم کا
اور ملی بھگت کا سہارا کرتے ہوئے سسٹم کو ساتھ ملا کے بڑی بڑی وارداتیں ڈالتے ہیں. اسی کا یہ ایک سلسلہ ہے. اچھی بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے اور ہم توقع کرتے ہیں کہ جو ذلیل انتظام اس کے اندر انوالو ہے اس کو فکس کرنا چاہیے. بالکل کڑی سزا دینی چاہیے. جی ایگزیکٹلی. نمبر 1. نمبر 2, اوگرا کو بھی وہاں پہ فیلڈ کے اندر کوئی حادثہ ہونے کے بعد وہ بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں, انہوں نے قانون سازی بھی کروا رہے ہیں, اچھی بات ہے. لیکن اصل ہماری اپروچ یہ ہونی چاہیے کہ جس طرح کسٹم انٹیلیجنس کے لوگ ہیں وہ کسی کو نہیں پتہ تھا کون لوگ ہیں, اوگرا کو ایک ایسے کچھ لوگوں کی انٹیلیجنس فورس ڈیولپ کرنی چاہیے جو ٹریک کریں پنجاب, ساؤتھ پنجاب, بلوچستان اور سندھ میں کہاں سے پروڈکٹ موو ہو رہی ہے, کہاں پہ. یہ کوئی زمین کے زیر زمین تو نہیں آپ جا کے ٹرکوں میں سے مال نکالتے, ایک آرگنائز ایک فیسلٹی کے اندر سارا کام ہوتا ہے. تو ان کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے اندر جب آپ پورٹ سے ایل پی جی لاتے ہیں یا مڈ کنٹری یا کہیں وہ کرنے کے لیے, خاصا وہاں پہ پائپ لائنس ہے, دنیا میں بھی ہیں, اور ہمارے ہاں سڑکوں کے اوپر بے تحاشا باؤزر دوڑ رہے ہیں. اور باؤزر کے اندر ایک اور بہت بڑا مافیا آ گیا. ایران, مجھے گوادر میں جانے کا موقع ملا. گوادر کے اوپر جو پوائنٹ ہے جہاں سے ایل پی جی پاکستان 52 پوائنٹ سے پاکستان آتی ہے, اور تفتان کا پوائنٹ بھی ہے. ایران بہت بڑا ایل پی جی کا پروڈیوسر ہے, ٹھیک ہے. مجھے گوادر پوائنٹ کے اوپر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایرانی باؤزر کی لمبی لائنیں لگی ہوئی تھیں. میں نے کہا یہ کیا وجہ ہے, ہماری طرف ٹرک کم تھے, باؤزر کم تھے. انہوں نے کہا کہ ایران سیفٹی سٹینڈرڈ پر کمپرومائز نہیں کرتا. ایران میں ایک گاڑی بھی جو بارڈر تک پاکستان کی آتی ہے وہ 20 ٹن سے زیادہ ایل پی جی کیری نہیں کر سکتی. ہماری طرف تو 50 ٹن تک چلا گیا. 30 سے 35 ٹن کا ہم نے رکھا ہوا ہے. 30 ٹن کا اپروول ہے, وہ 32-33 ٹن 35 ٹن تک بھر لیتے ہیں. لیکن اب کیا کی انہوں نے, کچھ لوگوں نے لالچ کے لیے اور زیادہ مال بنانے کے لیے انہوں نے 50 ٹن کے باؤزر بنانے شروع کر دیں, جس کی وجہ سے اوگرا نے جا کے مختلف کمپنیز کے ساتھ میٹنگ کی ہے, ان کو وارننگ دی ہے, ڈسٹرکٹ انتظامیہ کو لکھا ہے. اور سب سے بڑھ کے بات, جب پچھلا حادثہ ہوا تھا اوگرا جب لیٹر لکھتا ہے, اوگرا کی ایک اور بڑا مسئلہ تھا, ان کے پاس فورس نہیں ہے, پولیس تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے رینجرز کو خط لکھا, انہوں نے کہا یہ ہمارے ڈومین نہیں ہے. سکھر جب پنواکل میں ہوا تھا وہاں پہ اس وقت ان کو پاک آرمی تک ان کو اپروچ کرنا پڑا تھا. تو اوگرا کو ایک تو اپنی کسٹم انٹیلیجنس کے پیٹرن کے اوپر اپنی انٹیلیجنس تشکیل دینی چاہیے. دوسرا سب سے بڑا معاملہ جو ہے وہ ہے پائپ لائن بچھانے کا. جی آئی ڈی سی کے پیسہ ہمارے فرٹیلائزر پلانٹس, آئی پی پیز اور باقی لوگ کھا پی گئے, ابھی بھی پیسہ پڑا ہوا ہے. گورنمنٹ کو کرنا چاہیے اس مقصد کے پائپ لائن کے اوپر انویسٹ کرے, ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کم ہوگی, حادثات سے بچیں گے, مکسنگ سے بچیں گے. اس کے بعد ہمارے ٹینکر مافیا بڑا مضبوط ہو چکا ہوا ہے. دیکھیں جب آئل پائپ لائن, وائٹ آئل پائپ لائن ڈلی تھی اس وقت ان کو آج بھی سامنے ہے, لیکن گریجولی آپ آہستہ آہستہ آپ کی ریشو بڑھتی گئی. اب ماچی کے ستاروں جبہ پہ ایک پلان کیا ہوا ہے انہوں نے, لیکن بیچ میں یہ جو پورشن آ رہا ہے وہ آئل کا پلان کیا ہوا. یہ ایل پی جی کے الگ لائن ڈلی ہے. ایل پی جی کے تو پھر فرام یعنی پورٹ سٹی سے لے کے پورے یعنی پاکستان سے ہوتی ہوئی اپر کنٹری تک جانی چاہیے, جس کے اندر او جی ڈی سی ایل ہے, پی پی ایل ہے, آئی ایس جس بیٹھا ہوا ہے. یہ پول کریں اپنے ڈائیورسفیکیشن کے لیے, بڑا لوکریٹو بزنس بھی ہے, لوگوں کو کوالٹی پروڈکٹ ملے گی کم دام کے اوپر, اور سیفٹی ہوگی. سیفٹی کے اوپر آپ کمپرومائز نہیں کریں گے, قیمتی جانوں کو یوں ضیاع نہیں ہوگا. تو یہ بڑا کرٹیکل معاملہ تھا. اور پھر جو ٹریفک کنجیشن ہے وہ بھی کم ہو جائے گی, وہ بھی کم ہوگی. آپ کے روڈز خراب ہوتے ہیں, ان کی لائف لائن بڑھ جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آئے دن الٹے ہوتے ہیں یہ کارگو جتنے بھی ہیں, ڈیزل کا کھپت کم ہوگی, انوائرمنٹ کے اوپر اثر پڑے گا. تو پائپ لائن بہت ضروری ہے. تو ہم توقع کرتے ہیں ابھی اس کے اوپر ساری انفولڈ ہونی ہے, لیکن فوری طور کے اوپر سی سی ایل سی میں یہ معاملہ جانا ہے. جو نئی قوانین جو پرپوز کیے گئے فوری طور پر گورنمنٹ کو منظور کرنے چاہیے. یہ کوئی بات ہے قابل زمانہ جرم, 2 مہینے سزا. لیکن بھٹی صاحب میں یہ نہیں ماننے کو تیار کہ آگرہ کو یہ ایکٹیویٹیز کا نہیں پتا تھا, ایلیگل ہے جو یہ ٹرانسپورٹیشن ہو رہی ہے, ملاوٹ ہو رہی ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے, ان کے نوٹس میں ہوتا ہے. وہاں پہ بھی ان کو بھی ٹرانسپیرنسی لانے کی ضرورت ہے, اور گڈ گورننس کے انٹروڈکشن کی زبردست ضرورت ہے وہاں پہ. اور اس کے علاوہ جو ایکسپلوسو ڈپارٹمنٹ ہے, جو میں نے کل بھی کہا تھا کہ وہ کرپشن سے لبالب بھرا ہوا ہے, وہاں پہ بھی گورنمنٹ کو ایکٹو ان کے خلاف جو ہے نا ڈیسیژن میکنگ کرنے کی ضرورت ہے.